ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں NIOS کلاس 10 بزنس اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 4 یعنی سبق نمبر 14 خوردہ تجارت۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم ڈیپلی اس میں پڑھیں گے۔ تو خوردہ تجارت جو ہے آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کے نواع اقسام کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ سب آپ کے مقامی بازار میں دستیاب نہیں ہوتی نا؟ تو چلیے اس کا میننگ سمجھ لیتے ہیں کہ خوردہ تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اسے میں ادھر کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، چھوٹے دکاندار جو صارفین کو سیدھے طور پر اشیاء فروخت کرتے ہیں انہیں خوردہ فروش کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے دکاندار ہماری گلی میں ریٹیلر بولتے ہیں۔ ریٹیلر آپ یہاں پہ ریٹیل میں لیں۔ پھیری والے، گشتی فروخت کار، ایک قیمت کی دکان یا چھوٹے چھوٹے دکاندار، یہ سبھی خوردہ فروش ہیں۔ خوردہ فروش بچولیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوتی ہے۔ یہ تھوک فروش اور آخری صارف کے درمیان بچولیاں ہوتے ہیں۔ یہ تھوک فروشوں سے اشیاء خریدتے ہیں اور صارفین کو قلیل مقدار میں اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ انہیں تھوک فروش کے مقابلے میں بہت کم پونجی کی ضرورت ہوتی ہے اور عام طور پر نقد بنیاد پر تجارت انجام دیتے ہیں۔ وہ کسی شے میں اختصاص نہیں کرتے اور عام طور پر اپنے اسٹاک میں بہت سی مختلف قسم کی اشیاء رکھتے ہیں، مگر ان سرگرمیاں اس محلے تک محدود ہوتی ہیں جہاں ان کی دکان واقع ہے۔ اب یہاں پہ خوردہ تجارت کی اقسام، خوردہ تجارت کی جو اقسام ہیں وہ یہاں پہ دے رکھی ہیں۔ چھوٹے پیمانے کی تجارت، چھوٹے پیمانے کی تجارت، گشتی خوردہ تجارت یعنی انٹرنیٹل ریٹیلنگ، متعین دکان خوردہ تجارت یعنی فکس شاپ ریٹیلنگ۔ گشتی خوردہ تجارت کیا ہے؟ گشتی خوردہ تجارت چھوٹے پیمانے کی خوردہ تجارت کی ایک قسم ہے جس میں خوردہ فروش دورہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سامانوں کو سیدھے صارفین کے پاس فروخت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور متعین خوردہ فروش کون ہوتے ہیں بھائی؟ متعین خوردہ فروش دوسری قسم ہے۔ اس میں خوردہ فروش اور خدمت مقررہ مقام سے فروخت کرتے ہیں، اسے دکان کہتے ہیں۔ یہ دکانیں عام طور پر بازار کے مقامات یا کمرشل علاقوں میں یا رہائشی محلوں کے قریب واقع ہوتی ہیں۔ ان دکانوں میں عام طور پر اشیاء کی محدود قیمت ملتی ہے اور ان اشیاء کو اسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ دکانوں میں ڈسپلے بھی کیا جاتا ہے۔ سنگل لائن اسٹور، ایک ہی طرح کی اشیاء کے اسٹور، خاص اشیاء کے اسٹور، اسپیشلٹی اسٹور، تو جنرل اسٹور یا مختلف اشیاء کے اسٹور۔ یہ اسٹور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے عام طور پر مختلف اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان اشیاء کو فروخت کرتے ہیں جن کی ضرورت لوگوں کی روزمرہ استعمال کے لیے پڑتی ہے۔ مثال کے لیے مختلف اشیاء کے اسٹور میں آب غسل اور سنگھار کے لوازمات اور زیر جامہ وغیرہ، بسکٹ اور ناشتے کا سامان، کریانے کا سم کارڈ، تحفہ وغیرہ خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات چل رہی ہے جنرل اسٹور کے بارے میں۔ اگلا ہے بھی ایک ہی طرح کی اشیاء کے اسٹور۔ سنگل لائن اسٹور کیا ہوتے ہیں؟ یہ اشیاء ایک مخصوص سلسلے میں کاروبار کرتی ہیں۔ آپ نے دواؤں کی دکانیں، کتابوں کی دکانیں، کھلونوں کی دکانیں، سلے سلائے کپڑوں وغیرہ کی دکانیں دیکھی ہیں۔ یہ ایک ہی طرح کی اشیاء کی دکانیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی مخصوص اشیاء کے اسٹور یعنی اسپیشل اسٹور، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں شوز، یہاں پہ ایک ہی طرح کی چیزیں۔ یہ اسٹور مخصوص برانڈ کمپنی کی ہوتی ہیں، مطلب ایک ہی برانڈ بک رہی ہوتی ہے۔ جیسے باٹا میں جائیں آپ، ریلیکسو میں جائیں یا جو بھی کمپنی جس چیز کی اس میں جائیں تو وہی ملے گی۔ سیمسنگ کی اسٹور میں آئیں گے تو سیمسنگ کی وہ ملے گی۔ اب یہاں پہ اگلا سوال بنتا ہے ہمارا کہ بڑے پیمانے کی خوردہ تجارت کے معنی۔ بڑے پیمانے کی خوردہ تجارت کیا ہوتی ہے کہ مان لیجیے آپ نئی ڈریس، نئے جوتے، کچھ کیمسٹک اور روزمرہ ضرورت کی متعدد اشیاء خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دکان پر اپنی ڈریس خریدتے ہیں، پھر جوتے خریدنا دوسری دکان پہ جائیں گے۔ اسی طرح اپنی ضرورت کی سبھی قسم کی اشیاء خریدنے کے لیے عام طور پر ایک دکان سے دوسری دکان پہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے پسند کی اشیاء کسی مخصوص دکان میں دستیاب نہیں ہوتی تو آپ کو دوسری دکان میں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
کبھی کبھی آپ کے بازار میں کافی بھیڑ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ عام مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کو مقامی بازار میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ سبھی مسائل پر قابو پانے کے لیے ہم میں سے کچھ مقامی بازار میں چھوٹی خوردہ دکانوں کے بجائے دوسری دکانوں میں جانا پسند کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس مختلف دکانوں سے آپ کی ضرورت کی اشیاء خریدنے کا کافی وقت نہیں تو ہم ایک ایسی دکان دیکھنا چاہیں گے جہاں ہمیں اپنی ضرورت کی زیادہ تر چیزیں مل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مال وغیرہ کو بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے پیمانے کی خوردہ تجارت کی خصوصیات۔ بڑے پیمانے کا مطلب ہوتا ہے جیسے تھوک میں، ٹھیک ہے، بڑے پیمانے کا مطلب تھوک، اس میں تھوک اشیاء کی سیدھی مینوفیکچرنگ سے خریدنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بھیا، اس میں بڑی تعداد میں گاہکوں کی خدمات مہیا کی جاتی ہے۔ دکاندار اسٹور سائز، اس میں کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے لیے بہت زیادہ پونجی کی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر گاہکوں کو اشیاء نقد بنیاد پہ فروخت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے گا متن پر مبنی سوالات۔ تو متن پر مبنی سوالات کا جو پہلا وہ ہے کہ سامان چیزوں کا سیدھا ہی صارفین تھوڑا مقدار میں بیچنا خرد تجارت کہلاتا ہے۔ تو تھوڑا یا تھوڑی مقدار میں بیچنا کہلاتا ہے۔ جب کوئی دکاندار کرائے کا سامان یا دوسری چیزیں اپنی دکان سے بیچتا ہے تو وہ ڈیش سرگرمی میں لگا ہوتا ہے۔ پڑھ کر بکری۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا ہے جب ایک یا بہت سی اقسام کا سامان گاہکوں کو بڑی بڑی دکانوں سے بیچا جاتا ہے تو اسے ڈیش خوردہ تجارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بڑے پیمانے پر۔ چوتھا ہے کہ بڑے پیمانے پر خوردہ تجارت میں دکانیں ڈیش کیا ہوگا؟ مرکزی مقامات پر واقع ہوتی ہیں اور گاہکوں کی بڑی تعداد کا سامان بیچتے ہیں۔ پانچواں آخری، بڑے پیمانے پر خوردہ تجارت کرنے والی دکانیں بڑے ڈیش کے ذریعے یعنی بنانے والے کے ذریعے تک پہنچائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد ہے بڑے پیمانے پر خوردہ تجارت کی شکلیں۔ جو بڑے پیمانے پہ چیزیں بکتی ہیں اس کی جو ہیں شکلیں کیا ہیں؟ تو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، ملٹیپل شاپس ہیں اور سپر بازار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کیا ہوتے ہیں؟ خرد کی دکان جہاں ایک ہی عمارت میں کئی قسم کے سامان ملتے ہیں، جیسے مال وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی خصوصیات کہ بھائی ایک ہی جگہ سب سامان مل جاتا ہے، یہاں شہر اور قصبوں کی تجارت ہوتی ہے۔ اسٹور کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے، ہر شعبے میں ایک قسم کا خاص سامان ہوتا ہے، سبھی شعبوں کا نظام اور کنٹرول مرکزیت ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹل گراہکوں کے لیے خریداری کو پرکشش بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے فائدے کیا ہیں؟ پیپر میں آ جائے تو لکھ دیں گے خریداروں کو سہولت ہو جاتی ہے، ایک جگہ سب مل جاتا ہے، مال کا وسیع چناؤ ہوتا ہے، ہر چیز کی بہت ورائٹی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کی کفایت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ سے خریدتے ہیں، آپسی اشتہار اور ایک دوسرے کا اشتہار دیتے ہیں، مؤثر انتظام ہوتا ہے، ایک دم اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی حدود بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے اور رہائشی علاقوں سے دوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھائی کاروبار چلانے میں زیادہ لاگت آتی ہے، زیادہ قیمت ہوتی ہے، شخصی توجہ میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے متن پہ مبنی سوالات آ گئیں گے، بھائی صحیح پہ صحیح اور غلط پہ غلط کا نشان لگاؤ۔ اب جیسے پہلا یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور خوردہ دکانیں ہوتی ہیں، یہاں ایک ہی عمارت میں الگ الگ حصوں اور کاؤنٹروں پر مختلف قسم کی بکری ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلا ہے کہ مختلف شعبوں میں جب الیکٹرانک اشیاء سلے سلائے کپڑے وغیرہ الگ الگ رہتے ہیں تاکہ انتظام اور کنٹرول کو آسان ہو، غلط ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ مختلف شعبوں کے ذریعے اس قسم کی دکانوں کے مالک اور گاہکوں کا سیدھا رابطہ رہتا ہے، غلط نہیں ہو پاتا۔ چوتھا ہے کہ سامان کی بکری کے علاوہ ڈپارٹمنٹل گاہکوں کے لیے دوسری سہولیات بھی ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ گاہکوں کی بڑی تعداد کی آسانی کے لیے یہ اسٹور رہائشی علاقوں میں ہی ہوتا ہے، غلط ہے، رہائشی علاقوں سے دور ہوتا ہے۔ اس اسٹور میں سامان زیادہ
قیمت پہ ملتا ہے کیونکہ گاہکوں کے لیے زیادہ سہولت مہیا کرنا ان کے رکھ رکھاؤ اور اسے چلانے میں بھی زیادہ خرچ آتا ہے، تو یہ کیا ہے صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آگے اگر بھائی سپر بازار کیا ہوتا ہے؟ سپر بازار دوسرے قسم کا بڑے پیمانے پر تجارت کی والی تنظیم ہے جہاں اپنے گھریلو استعمال کی تمام چیزیں ہفتہ یا پھر مہینے بھر کے لیے ایک ساتھ ہی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپر بازار اس کے بعد ہے، دیکھیں سپر بازار کی ایک تصویر اس طرح کے ہوتے ہیں، زوم کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کے خصوصیات کیا ہیں کہ بھائی یہ اسٹور کی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے سپر بازار کی شکل میں ہوتا ہے، مرکزی مقامات قائم ہوتا ہے، اس کی شاخائیں رہائشی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، اس میں معیار اور کوالٹی کا سامان ملتا ہے، ساری باتیں آپ اس کے اندر دیکھ دیں گے۔ اچھا اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں سپر بازار کے؟ سپر بازار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اشیاء کی مختلف اقسام مل جاتی ہیں، بڑی بہتر معیاری اشیاء ملتی ہیں، کم دام پہ ملتی ہیں، چلانے میں کم لاگت آتی ہے، ممبران کے وہ فائد ہوتے ہیں، انتخاب کی آزادی ہوتی ہے، ریاستی کنٹرول ہوتا ہے۔ حدود کیا ہوتے ہیں؟ بھاری سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مؤثر انتظام کی کمی ہوتی ہے، ادھار کی سہولت کا نہ ہو، اور ادھار کی کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ اچھا ڈپارٹمنٹل اسٹور سپر بازار میں فرق دیکھیں، بنیادی جو ہے مالکانہ حق اور کنٹرول۔ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتے ہیں یہ اسٹور افراد کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور وہی مالک بھی ہوتے ہیں، اور جو سپر بازار ہوتے ہیں یہ کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ذریعے کنٹرول اور وہی ان کے مالک ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسرا بات ہے ریسٹورنٹ، ٹوائلٹ، ٹیلی فون وغیرہ جیسے بعض سہولیات گاہکوں کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، گاہکوں کے لیے ایسی کوئی سہولیت دستیاب نہیں ہوتی، یہ سارا فرق ہے۔ اب متن پہ مبنی سوالات ہیں اس کے صحیح اور غلط کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے بھائی جیسے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح ہی سپر بازار میں مختلف قسم کے سامان ایک ہی عمارت میں بیچے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ سپر بازار کی تنظیم کوآپریٹو سوسائٹیوں کی طرح ہوتی ہے، یہاں ممبران پونجی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبروں کی آسانی کے لیے اشیاء ادھار کی فروخت کی جاتی ہیں، نہیں، ادھار کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا یہ تھرڈ ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بھائی یہ دے رکھا ہے، اور یہاں پہ بس اب یہ ہے کہ ملٹیپل شاپس کی آپ یہ شکل دیکھ سکتے ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ایک ہی عمارت میں ہوتے ہیں، وہ گاہک ہوتے ہیں۔ اب ہم ملٹی شاپس کے بارے میں پڑھیں گے جس میں بڑی صنعت کار گاہک کے آس پاس دکانیں قائم کر کے خود گاہکوں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ باٹا جوتے کی دکانیں، ٹھیک ہے، HMT گھڑی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو دکانیں، یہ سب ملٹیپل شاپس ہیں، یہ اپنی سبھی دکانیں ایک سا سامان ایک ہی قیمت پر بیچتے ہیں۔ ملٹیپل شاپس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی مینجمنٹ اور مالک کی یہ دکانیں مختلف مقامات پر گاہکوں کو آس پاس کھولی جاتی ہیں، سبھی دکانوں کی ساوج ایک جیسی ہوتی ہے تاکہ گاہک آسانی سے پہچان سکے، اور ان دکانوں پہ ایک ہی قسم کا سامان رکھا جاتا ہے۔ ملٹیپل کے فائدے کیا ہیں؟ آسان پہچان اور دلالوں اور بچولیوں کا خاتمہ، بڑے پیمانے پر بچت، سستے دام، کوئی ڈوبا قرض نہیں، عوام کا بھروسہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ آسان محل وقوع، ملٹیپل شاپس کی حدود، محدود انتخاب، ادھار کی کوئی سہولت نہیں، مول بھاؤ نہیں، پہل کرنے میں کمی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ پھر ان دا بلینک سے، یا آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ اس کو کریے گا، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مالز کے بارے میں آئے گا پیپر میں۔ مالز کیا ہیں؟ مال جو ہیں یہ بھی ایک جدید ترین طریقہ ہے مالز کے بارے میں تھا بات، یہاں پہ سب چیزیں ہوتی ہیں، خریداری ہوتی ہے، تفریح کا سامان ہوتا ہے نا۔ اور آؤٹ لیٹس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آؤٹ لیٹس یعنی مال فروخت کا مراکز۔ آؤٹ لیٹس اسٹور یا فیکٹری آؤٹ لوس وہ اسٹور ہیں جس میں مینوفیکچرنگ اپنا اسٹاک کو سیدھے طور پر عوام کو فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ روایتی طور پر فیکٹری کا آؤٹ لیٹ وہ اسٹور ہے جہاں فیکٹری یا گودام سے منسلک ہوتا ہے، وہاں سے بن کے وہاں آتا ہے، اور ڈائریکٹ وہاں سے۔ غیر اسٹور خوردہ تجارت، آپ نے پڑھا کہ کس طرح ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملٹیپل شاپس اور سپر بازار، مالز اور آؤٹ لیٹس گاہکوں کی اشیاء کی بڑی تعداد فروخت کرتا ہے۔
میل آرڈر کاروبار، ٹیلی شاپنگ، خود ذریعے، انٹرنیٹ شاپنگ، ڈاک کے ذریعے کاروبار بھی ہوتا ہے نا، ڈاک کے ذریعے بھی جو ہے کام کیا جاتا ہے۔ اشتہار دیا گیا ہے کہ اشتہار کچھ چیزوں کے لیے، گاہک ڈاکیے سے سامان وصول کرتا ہے اور بیچنے والا پیسے لے لیتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ۔ اب ڈاک خانے کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جب جو چیزیں ہیں سب کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ تو ڈاک کی خصوصیت یہ ہے کہ کاروبار کا پورا عمل ڈاک کے ذریعے ہوتا ہے، بیچنے والا خریدار کے آمنے سامنے رابطے بغیر ہی خرید و فروخت کرتا ہے، بیچنے والا اخبار، میگزین، خطوط اور کیٹلاگ وغیرہ میں اشیاء تفصیل کرتا ہے، فروخت کار کو ڈاک کے ذریعے گاہک سے آرڈر ملتا ہے۔ سب کاروبار کے لیے موزوں اشیاء، ہلکے وزن اور کم جگہ گھیرنے والی اشیاء، بھاری کم، پائیدار اور خراب نہ ہونے والی چیزیں، چیزیں جن کی بازار میں بہت مانگ ہو، چیزیں جن کے بیچنے کا خرچ اور قیمت کم ہو، چیزیں جن کو اٹھانا رکھنا آسان ہو۔ اور ڈاک کے ذریعے کاروبار کے فائدے ہے نا آسان ہو جاتے ہیں، ڈاک کے ذریعے کاروبار کی حدود۔ اب ٹیلی شاپنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹیلی شاپنگ ہوتا ہے ٹیلی فون کی ترسیل کے ذریعے نا، موبائل کے ذریعے آج کل کاروبار آسان ہو گیا۔ اس کا فائدہ ہے کہ موبائل سے کال کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو خریدنے میں آرڈر، وقت، پیسہ اور محنت بچتی ہے۔ مصروف لوگوں کے لیے اچھا طریقہ ہے، تقسیم کاری کرنا، بچولیوں کا کام ختم ہو جاتا ہے، خریدار بیچنے والا مقام تک بغیر جائے چیز کو خریدا ہے۔ ٹیلی شاپنگ کی حدود ہیں ہے نا، خود کار بکری مشین کے ذریعے کرو، خود کار بکری بھی آپ نے دیکھا ہو، بہت سی مشینیں لگی ہوتی ہیں، جیسے یہ، اس میں آپ پیسے ڈالیے اور لے لیجیے، خود کار بکری مشین آٹومیٹک کے فائدے یہ ہیں کہ خود خرید سکتے ہیں اور اس میں ادھار نہیں ہوتا، نقد ہوتا ہے، اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی بیچنے والے مطلب۔ خود کار بکری کی حدود یہ ہیں کہ سرمایہ زیادہ لگانا پڑتا ہے، رکھ رکھاؤ کی مرمت ہوتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ انٹرنیٹ شاپنگ، ای بے وغیرہ پہ، امیزون پہ، فلپکارٹ پہ، یہی بہت چل رہا ہے آج کل، تو آن لائن ہی لوگ منگا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ شاپنگ کے فائدے ہیں کہ کسی بھی وقت بک کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے خرید سکتے ہیں اور تیز ترین ذرائع اگلے دن آپ کو پہنچ جاتے ہیں، پسند نہ آئے تو واپس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مطلب اپنی سوالات ہیں یہ کر لیجئے گا، جتنے بھی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے آپ نے کیا سیکھا، اور بھائی یہاں پہ آپ کے اختتامی سوالات آ گئے، اختتامی مشق، اس کے اندر 10 سوالات ہیں، 15 16 یہ سب کر دیجیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا جو سبق ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے پڑھانے کا وہ تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیے، چینل سے جڑ جائیے، شکریہ۔